السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے. میں ہوں ہیرا چودھری اور مجھے جوائن کیا ہے ٹیکا خان ثانی صاحب نے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا. بہت زیادہ بزی شیڈیول تھا آپ کا، ہماری ریکویسٹ پہ آپ یہاں پہ آئے. اچھا، بات کریں، بڑا کنٹروورشل ہو گیا یہ ٹاپک اب، یعنی کہ ہم مختلف ایونٹس کی بات کرتے ہیں، سیاسی شخصیات کی بات کرتے ہیں. الیکشنز بھی کبھی کنٹروورشل اس نوعیت کے ہو سکتے ہیں. تو دو قومی اور صوبائی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے اور سب سے بڑا مرکز جو ایک بحث رہی سب کی ہے 75 پی کے 63. ابھی آپ اس پہ بات بھی کر رہے تھے اپنے چینل پہ بھی. پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں میں، ہمارے کچھ صحافی بھائیوں نے تو کل ہی رزلٹ ڈکلیئر کرنا شروع کر دیے تھے. میں چاہ رہی ہوں آپ پہلے اس کی کلیریفیکیشن کر دیں اور اپڈیٹ بھی کر دیں الیکشنز کے حوالے سے. جی، آپ نے پہلے ہی بڑا زبردست کویشچن کیا. بنیادی طور پر جب الیکشن کے رزلٹ ٹی وی میں جب رزلٹ دیکھ رہے تھے وہ مختلف تھے، اور جو میرا پارٹی کے لوگوں سے رابطہ تھا، ایون جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب تھے وہ، اس کے علاوہ اعجاز چودھری، عثمان ڈار، ان کے رزلٹس کچھ اور تھے. پی ٹی آئی کا میڈیا سیل کچھ اور رزلٹس دے رہا تھا، پی ٹی آئی کے گروپس کچھ اور رزلٹ دے رہے تھے. ٹی وی چینل نے تمام نے رات کو چاروں نشستیں تحریک انصاف کو ہرا دی. اور میں بڑا حیران تھا کہ ابھی تو رزلٹس آنا باقی ہیں، کس طرح آپ غیر رسمی اور غیر سرکاری نتائج کہہ کے ہرا سکتے ہیں. اور بالکل اس کے الٹ ہوا. ہاں، جو تحریک انصاف ایک دو چھوٹی نشستیں ہاری ہیں وزیر آباد سے اور نوشہرہ سے، لیکن جو این اے کی سیٹیں ہیں وہ آلموسٹ دونوں جیت گئی ہیں. اور اس وقت جو امپیکٹ ہوگا سیاست پہ، یقیناً این اے نیشنل اسمبلی کے لیے دو سیٹیں بہت امپورٹنٹ ہیں، چونکہ ایک طرف مقابلہ ہے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، سابق وزیر اعظم پرویز راجہ پرویز اشرف، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف. دیکھیں اس وقت اسلام آباد کی جو سیٹ ہے نا، سارا مقابلہ اس کا ہے. اور یہاں دو نشستیں تحریک انصاف نے آلموسٹ جیت لی ہیں. ایک تو جو کرم ایجنسی والی ہے وہ جیت لی ہے، وہ پہلے ایم ایم اے کے پاس تھی. اور دوسری جو نشست ہے وہ جو این اے 75 ڈسکا والی ہے، وہ بھی تقریباً 8-10 ہزار کے مارجن سے جیت لی ہے انہوں نے. لیکن اب چونکہ کچھ پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ جو ہے وہ متنازع ہو گیا. اور آپ یہ بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، این ایس 75 کل بھی اس پہ بہت سارے اینکرز نے بھی پروگرام کیے، ہم نے خود کیے. مطلب 5 پولنگ اسٹیشن پہ فائرنگ اور 20 پولنگ اسٹیشن سے جو عملہ ہے وہ غائب ہو گیا. پھر اس کے بعد صبح دوبارہ وہ واپس آتا ہے وہ عملہ. اتنی مطلب نان سیریس ایٹیٹیوڈ. الیکشن کمیشن جس کو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کہا جاتا ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے. گورنمنٹ کس حد تک افیکٹ ہوگی، کیونکہ مریم نواز اب یہ کہہ رہی ہے کہ ری پولنگ کروائیں، ری الیکشن. تو ری الیکشن کے چانسز بھی آگے بھی ری الیکشن کے چانسز تو نہیں ہوں گے، چونکہ بہت حد تک رزلٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. لیکن کچھ پولنگ اسٹیشن جو ہیں 20-22 اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. ایون تحریک انصاف تو دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہے، چونکہ وہ جیتے ہوئے ہیں. فیئر الیکشن، وہ تو جیتے ہوئے ہیں. اور دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا. خیبر پختونخوا میں اس کی ایک مثال ہے کہ وہاں حکومتی مشینری اس طرح متحرک نہیں ہوئی، اور وہاں پہ پہلے یہ پی ٹی اے کی نشست تھی، اب وہ متحدہ جماعتیں جو ہے وہ لے گئی، جو پی ڈی ایم ہے وہ لے گئی. اور تحریک انصاف اگر اتنی طاقت میں ہوتی وہاں پہ اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے، یا پھر وہ اگر کوئی دھاندلی کرنا چاہتی تو دھاندلی خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کی، پھر دھاندلی وزیر آباد میں کیوں نہیں کی، وہاں پہ رزلٹ مان لیے گئے. لیکن اب اس کو یہی تو یہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ جب اپنی جہاں کے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں وہاں تو سب اچھا ہے، وہاں تو فیئر الیکشن ہے. اور جہاں پہ جی وہ اس کے خلاف ہے کہ ری پولنگ ریگنگ ہے، تھرڈ امپائر کبھی کسی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کبھی کسی طرف. اس دفعہ آپ نے دیکھا الیکشن بہت فیئر ہوا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کھل کے دھاندلی ہوئی جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اب تو میڈیا بھی واچ کرتا رہا، ہر چیز جو ویڈیوز تھی وہ سامنے آ گئی. جو بھی انوالو ہے اس میں جو بھی انوالو ہوا، یقیناً میرا یقین ہے کہ تحریک انصاف اور ساری مشینری وہ سزا ضرور دے گی اگر کوئی ذمہ دار ہوا. لیکن میری جو مسلسل جن لوگوں سے رابطہ تھا، انہوں نے دیکھ کے کتنا شفاف انداز میں شروع کیا. عثمان ڈار دیکھ لیں، عثمان ڈار کو ریزائن دینا پڑا اپنی کیمپین چلانے کے لیے. ڈاکٹر فردوس عرشی گوان حلقے سے دور رہی اس دوران، اور پارٹی وہاں متحرک رہی. پارٹی کی سیاسی جو باڈی ہے وہ وہاں متحرک رہی. لیکن فرق جو ہے وہ تھوڑا سا مارجن سے جیت رہی ہے. یہ تھوڑی سی تشویشناک ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی بڑے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا. لیکن 63 کی بات کریں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں میں، بڑا بول تھا پرویز خٹک صاحب کا، اپنا علاقہ ہے، جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے. 2 سوال ہیں، بڑے بول کی پکڑ میں آ گئے، جو کہا وہ کر دکھایا، یا سیاسی انتشار کا نتیجہ تھا؟
بنیادی طور پہ جو پرویز خٹک ہیں ان سے یہ سیاسی غلطی ہوئی. انہوں نے اپنے گھر میں جو رنجش ہے بالکل وہ جو ذاتی لڑائی ہے ان کے خاندان کی, بڑی کوشش کی پی ٹی آئی کے تمام حلقوں نے, بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہوئے, کسی طرح دونوں بھائی بیٹھ جائیں, صلح ہو جائے. لیکن گھر والے ماننے کو تھے, دونوں مان جاتے تھے. ان کے بچے, ان کی اولادیں جو پیچھے تھیں وہ بڑی طاقت میں تھیں, وہ بڑے غصے میں تھی, ایک دوسرے کو عدم برداشت کی. اب سیاست وہاں بھی شروع ہو چکی تھی. بے بس کر دیا انہوں نے تحریک انصاف کو, اور پھر ایون نشست بھی گئی. لیکن پرویز خٹک کی یہ ضرور غلطی ہے کہ پرویز خٹک نے سیاسی طور پہ کچھ کر لیتا ہے, اعتماد میں لے لیتا اپنے بھائی کو. لیاقت خٹک جو ہے وہ وہاں پہ ان کی طاقت ہے پرویز خٹک کی, انہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لیکن اب وہ طاقت انہی کے خلاف استعمال ہو گئی. اب ایک تو بات یہ ہے نا کہ وہ ان کو پارٹی سے ابھی تک نہیں نکالا گیا, ابھی انہیں وزارت سے نکالا گیا. جی بالکل, پارٹی سے عمران خان کبھی برداشت نہیں کریں گے. عمران خان چونکہ وہ وزیر ہیں, دیکھیں نا, ایک وزیر آپ اپنی ہی پارٹی کے خلاف, اپنی ہی حکومت کے خلاف ایم ایم اے کو سپورٹ کر رہا ہے, اور 14-15 یو سی چیئرمین لے کے وہ علیحدہ ہو گیا ہے. یہ کہاں کی سیاست ہے بھلا؟ یہ اسے نہیں پتا کہ وہ کیا آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے. اور صریحاً نہ صرف پارٹی کی ڈسپلنری ونگ اس کے خلاف متحرک ہوگا, بلکہ اب فورینزک آڈٹ رپورٹ بھی تیار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ کہیں اتنا جو بندہ پیک پہ چلا گیا, کہیں کوئی اس میں پیسے کا کھیل تو نہیں. کیونکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر لیاقت خٹک ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم جیت جاتے, اور یا پھر اگر ایم ایم اے نہ ہوتی, 11 جماعتوں کا اتحاد نہ ہوتا, پھر چاہے لیاقت خٹک جتنے اور بھی کوئی مخالف حریف آ جاتے, لیکن پھر ہم ضرور یہ نشست جیت جاتے. لیکن اب یہ غلطی یہاں ہوئی ہے کہ دونوں مخالف تھے, لیاقت خٹک بھی اور دوسری طرف ایم ایم اے کی 11 جماعتیں. دیکھیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور اے این پی وہاں کی حکمران جماعت رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی جماعتیں مل کے اب 8,000 بندہ لینے والا ووٹ ابھی دیکھیں جیت گیا. میرا نہیں خیال کہ عمران خان غلطی معاف کریں گے. اس حوالے سے بڑا ایک اجلاس بلایا گیا ہے. اس سے پہلے پتا تھا کہ پرویز خٹک کے بھائی جو ہیں یہ ان کی طرف سے یہ حربہ ہو سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. پارٹی نے سوچا کہ پہلے کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور اس طرح کی نشستیں ہوئیں. اس میں گورنر بھی تھے, وزیر اعلیٰ بھی تھے, پرویز خٹک بھی تھے, اور بہت سارے لوگ تھے, شوکت یوسف زئی, اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے, بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے. پرائم منسٹر کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا کہ پھر پارٹی کے مرکزی ونگ کو بھی پتا تھا اس بات کا کہ وہاں پہ ہم شکست سے 2-4 ہو سکتے ہیں, اور یہ سوچا کہ پہلے ہی کارروائی کر دی جائے تاکہ اگر وہ یہ بدنامی تو نہ ہو کہ ایک حکومتی وزیر ہی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ جو آپ ڈسکشن ساری ہمارے جو جواز پیش کر رہے ہیں, یا غلطی معافی کے لائق ہے یا نہیں, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے. وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ مشنری ہے, سٹنگ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, اور یہ جس کا پی کے 63 کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, اسٹیٹ مشنری, سٹنگ گورنمنٹ. اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ جب حکومت ہی آپ کی ہے تو دھاندلی اور غلطیاں کہاں سے آ گئی؟ یہاں پہ دھاندلی اور غلطی نہیں ہوئی. یہاں پہ بات ہوئی ہے, ایک ووٹ بینک ہوتا ہے حلقے میں. پرویز خٹک کے بھائی جو ہیں یہ وہاں کے ایم پی ہیں, وہاں کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں, اور پولیٹیکلی بڑے سٹرونگ ہیں وہاں پہ. پرویز خٹک اوپر ایم این اے ہیں, اور نیچے پرویز خٹک کے ایک بیٹ صاحبزادہ جو ہے یہ وہاں سے ایم پی ہے. اور جھگڑا تو یہ تھا خاندان کا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پرویز خٹک اگر اپنے داماد کو ایم این اے بنوا سکتا ہے, اپنے بیٹے کو ابراہیم خٹک کو اگر ایم پی بنوا سکتا ہے, تو بھائی نے سوچا کہ میرے بیٹے کو بھی آنا چاہیے, اس کو بھی ایم پی بننا چاہیے. لیکن یہ نشست جو تھی یہ تحریک انصاف کے جو ایک ایم پی تھے, ان کی جمشید الدین, میاں جمشید الدین, ان کا کرونا سے انتقال ہو گیا. اور پارٹی نے سوچا کہ یہ سیٹ بھی اس کی ہے. ایک تو گھر میں سوگ کی کیفیت تھی, اور انہوں نے سوچا کہ اس طرح اگر بیٹے کو ٹکٹ دے دیں تو چلیں ایڈجسٹ ہو جائے گا اس کا بیٹا, اور پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہمدردیاں بھی ہیں لوگوں کی. لیکن یہ کام الٹا ہو گیا. پرویز خٹک کو کام الٹا تو ہو گیا. یہ بھی بتا دیں جاتے جاتے آخری سوال, سینٹ الیکشنز پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی بالکل, سینٹ الیکشن پہ چونکہ تحریک انصاف 2 نشستیں جیت رہی ہیں. تحریک انصاف میرا خیال ہے اپنے 100% جو پلان ہے اس کے مطابق تحریک انصاف 27 سے 28 ووٹوں کے ساتھ اکثریت میں ہوگی. جو تمام دیکھیں, اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں
तो ये एक नशिस्त हार तो गए हैं, लेकिन 95 MPs इनके साथ हैं। 8 से 9 पक्के सेनेटर तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से होंगे, 5 पंजाब से होंगे, पंजाब में 2 जीत चुके हैं, 2 25 को जीत जाएंगे सैफुल्लाह खान न्याजी, और एक जो ऑन जो है चेयरमैन बैतुल माल ऑन अब्बास पब्बी, वो भी जीत जाएंगे। इसके अलावा एक सीट का मुकाबला होगा इलेक्शन वाले दिन, बाकी 4 सीटें वो भी अनअपोज जीत जाएंगे वो भी। जहां तक बलोचिस्तान की, वहां से एक सीट तहरीक इंसाफ हार भी सकती है, लेकिन इस्लामाबाद का बड़ा मुकाबला है। वो प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्द एक शाया से खिताब करने वाले हैं। 22 आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, 22 फरवरी को एक बड़ा शाया बुलाया है जिसपे प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। और दूसरी तरफ PTI और इत्तेहादी जमातें सिंध से अपने 5 MNA हर सूरत में सेनेटर्स ये जरूर बनवाएंगे, फैसल बावडा, इसके अलावा सैफुल्लाह अबड़ू और 3 इत्तेहादी जो है जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेट इलेक्शन, बल्कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, और जो बहुत सारे सहाफ़ी कल से और बहुत सारे चैनल्स पे हम ये खबरें भी देखते आ रहे थे, यानी हमारे कागजों में तो कोई एक पार्टी जीती तो एक पार्टी हारी, कभी किस पे फायरिंग का इल्ज़ाम और कभी किसको। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में टीका साहब। नाज़रीन, siyaasat.pk के प्लेटफॉर्म से इतना ही। मुझे हिना चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।